السلام علیکم ناظرین، پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ میں خوش آمدید اور آپ کے سامنے آپ کی میزبان کمل دعا موجود ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں میرے ساتھ مشہور کالم نگار تجزیہ کار سجاد میر صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، میں خوش آمدید کہوں گی۔ اور آج جو ہمارے ساتھ یوتھ کا پینل ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا تعلق سکردو اور گلگت سے ہے۔ میں ان کا تعارف آج کروانا بہت ضروری ہے اور میں کروانا بھی چاہتی ہوں۔ عصمت شفیع ہیں، قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور سے ہیں اور ہمارے پروگرام میں خاص طور پر شرکت کے لیے آئی ہیں۔ شیر زمان خان ہیں ایف سی کالج یونیورسٹی سے اور سیما رضوی ہیں ایف سی کالج یونیورسٹی سے۔ ویلکم آل آف یو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہم ملکی اور سیاسی حالات کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، بہت سارے اہم واقعات، آپ ان میں سے جس پر بھی کوئی سوال پوچھنا چاہو، کچھ جاننا چاہو میر صاحب سے تو وہ آپ سوال کر سکتے ہو، جان سکتے ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میر صاحب عدالت میں کئی مقدمات جو ہیں وہ زیر سماعت رہے، خاص طور پر وزیر اعظم توہین عدالت کیس بھی اور اس کے علاوہ بابر اعوان توہین عدالت کیس بھی تھا، انتخابی اخراجات کے حوالے سے کیس بھی زیر سماعت رہا، سندھ میں جو نو مسلم لڑکیوں کا کیس ہے وہ بھی زیر سماعت رہا، لاہور ہائی کورٹ میں بھی حافظ سعید کی ریٹ بھی جو ہے وہ بھی زیر سماعت رہی۔ میں چاہ رہی تھی کہ اس پر ہم باری باری بات چیت کر لیں۔ پہلے سندھ کی جو نو مسلم لڑکیوں کا کیس زیر سماعت رہا، اس کی کیا سمجھتے ہیں، کیا پیش رفت ہو سکتی ہے یا اس کا کیا پس منظر ہوگا؟ اصل میں بات یہ جی کہ وہ 3 لڑکیاں ہیں، پڑھی لکھی لڑکیاں جی، کوئی میڈیکل میں پڑھ رہی تھی، کچھ یہ تھے، وہ اپنے مرضی سے مسلمان ہوئی یا مسلمان ہو کر انہوں نے شادی کر لی اور مسلمان لڑکوں سے شادی کی انہوں نے۔ اس پر وہاں ایک کمپین چل پڑی کہ جی ہندو لڑکیوں کو جان بوجھ کر مسلمان بنایا جاتا ہے فورس کر کے، اور اس کے بعد انہیں گویا بیچ دیا جاتا ہے، کچھ اس طرح کی بات بھی کہی ایک ہمارے تجزیہ نگار نے، بڑے نامور تجزیہ نگار نے۔ این جی اوز کو موقع مل جاتا ہے جی بڑا اپنے آپ کو لبرل وغیرہ ثابت کرنے کے لیے۔ اب ان لڑکیوں کو جب وہ مقدمات پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ صاحب کوئی ایسی صورت نہیں ہے، ہم اپنی کورٹ نے الگ بلا کے ان سے پوچھا، اس کے بعد کہا کہ ان کو ہم شیلٹر ہومز جو ہیں اس کی پناہ میں دیتے ہیں اور یہ سوچ لیں، فیصلہ کر لیں انہیں کیا کرنا ہے۔ انہیں آج بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیا چاہتی ہو اور جاؤ، آپ یو آر فری ٹو گو، اب شیلٹر ہوم کی بات چھوڑو، جاؤ جا کے رجسٹرار کو بتاؤ کہ آپ کن کے ساتھ جانا چاہتی ہو، اپنے شوہروں کے ساتھ یا یعنی اپنے شوہروں کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کے ساتھ، یعنی گویا آپ ہندو معاشرے میں واپس جانا چاہتی ہو یا مسلمان معاشرے میں رہنا چاہتی ہو۔ انہوں نے تینوں نے رجسٹرار کو یہی کہا کہ ہم تو اپنے شوہروں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور جنہوں نے شادی کی ہوگی نا جی سوچ سمجھ کے کی ہوگی نا جی، ہو سکتا ہے وہ ظاہر ایک پیار کی شادی ہو، انڈرسٹینڈنگ کی شادی ہو، کسی چیز کی شادی ہو، اور وہ مذہب چینج کرنے پر یہ جو ہمارے ہاں شور پڑ جاتا ہے نا جی اقلیتوں کے ساتھ منظم ظلم کی، اور اس میں اتنی زیادتی کی یہ بات کہہ کر کہ صاحب اس کے بعد ان کو بیچ دیا جاتا ہے۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی ہیں، MBBS لڑکی ہے، اس نے شادی کی ہے اور وہ رہنا چاہتی ہے، اور پڑھی ہوئی کہاں کی ہے، ایک ان میں وہاں آغا خان یونیورسٹی کی بہترین اداروں میں۔ تو اس کو اس پرسپیکٹو میں پہلے بھی مثلا یہ کیس بہت سینسٹیو آیا تھا جو شاید ناروے کا کہاں کا تھا کہ وہاں کے عدالت نے فیصلہ دے دیا تھا، بیوی اس کی وہاں کی تھی اور باپ اس یعنی ماں وہاں کی تھی، باپ جہاں تھی، ماں نے وہاں مقدمہ کر دیا اور وہ کورٹ پیچھے پڑ گئے کہ اس کو ہم واپس لے کے جائیں گے، عدالت نے واپس کر دیا، حالانکہ جہاں شور پڑا کہ ایک مسلمان لڑکی جو اپنے مسلمان معاشرے میں رہنا چاہتی ہے اس کو آپ کرسچن ماں کے سپرد کیوں کر رہے ہو۔ تو کورٹ ہمارے اس معاملے میں خاصے فیئر بھی ہیں، اس حد تک فیئر ہیں کہ کبھی کبھی لوگوں کو خیال آتا ہے کہ قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم شاید بہت دور تک چلا جاتے ہیں، لیکن یہ لڑکیوں کا فیصلہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا، اب کوئی پروپیگنڈا کرنا چاہے تو جو چاہے کر دے جی۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا کیس بابر اعوان کا جو مقدمہ ہے توہین عدالت وہ بھی زیر سماعت رہا، اس میں کیا پیش رفت ہوئی؟ جی نوٹس ملیا، ککھ نہ ہلیا، تو اب وہ ککھ ہلیا ہوا ہے، ان کے وکیل نے گویا یہ کہہ دیا کہ صاحب میں یہ معافی مانگتے ہیں اپنے رویے پر۔ آج ان کو پیش ہوا، انہوں نے کہا جی معافی مانگ لی، اب ان کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا ابھی چھوڑنا ووڑنا نہیں، ابھی تو پہلے ان پر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی چارج شیٹ عائد ہوگی، اس کے بعد جب دلیل آئے گی کہ جی انہوں نے یہ بات معافی مانگی، اب ان کے کارروائی کی جائے یا ان کو بخش دیا جائے، معاف کر دیا جائے، کیا کیا جائے، تو یہ اب چلے گا۔ تو چنانچہ وہ ایک بیچارے اکیلے ہو گئے، تنہا ہو گئے جی، کبھی وزیر قانون تھے، پھر وہ انہوں نے اس مقدمے کو لڑنے کے لیے باہر آئے، پھر بڑے شیر بن کے وہ جالا پن انہوں نے وہ دکھایا، جو جالا پن ایک چھوٹے لیول پہ اچھا لگتا ہے، گلی محلے کا جالا پن اچھا لگتا ہے، لیکن جب اس لیول پر آپ 4 وفاقی وزیروں کو ساتھ بٹھا کر آپ ایک بیان دے رہے ہیں پورا سپریم کورٹ کے خلاف، پھر آپ اس طرح کے نوٹس ملتا تو اس طرح کے شعر پڑھ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو کنٹیمپٹ کا نوٹس تو انہیں ملنا ہی تھا جی۔ اور ردے پہ ردہ وزیر اعظم کے ساتھ ہی بابر اعوان کے بھی کیس آ گیا ہے۔ کہا جاتا ہے جی کہ اب یہ گڈ بکس میں نہیں ہے، کس لیے نہیں ہے، اس کی کئی وجوہ بیان کی جاتی ہے جی۔ جب انہوں نے مقدمے میں گواہی دینے سے انکار کیا تھا کہ میں نہیں گواہی دیتا کہ میں نے کیا ہے، کچھ اس سے پہلے کی بہت سے واقعہ سناتے ہیں، وہ معافی تلافی کے لیے اجمیر بھی گئے تھے آن ہز اون،
لیکن بات نہیں بنی. وہ حکومت سے بھی عتاب میں ہیں اور کورٹ کے بھی زیر عتاب ہیں. مورل ہوتا نا کہانی کا وہ یہ ہے کہ کسی کی حمایت میں چاہے وہ آپ کی پارٹی ہو, چاہے حکمران ہو, چاہے کچھ ہو, اس حد تک نہ جائیے جو تمام اخلاقی قیود کو پھلانگنے کے مترادف ہو. اپنے قانون کے دائرے میں, اصول کے دائرے میں, اخلاق کے دائرے میں رہیے. یہی آپ کی بہتری ہے, اسی میں آپ کی پارٹی کی بہتری ہے. اور یہ تھے بھی وزیر قانون تھے. اچھا, تیسرا بڑا اہم مقدمہ انتخابی اخراجات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں زیر سماعت رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر ویسے تو آج کیا پیش رفت ہوئی یہ بتائیے گا, اور دوسرا اب اس کی امپورٹنس جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ الیکشن کا سال ہے اور وہ قریب آتے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ ہم فیصلے کرتے ہیں, حکومت عمل نہیں کرتی تھی. اب یہ بنانا بڑا آسان کام ہے کہ آپ الیکشن جس میں لوگوں کے پیسے خرچ نہ ہو, یعنی سارا یہ ایکسرسائز اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے اپنے آپ کو فری اور انڈیپینڈنٹ فیل کر کے اسرٹ کرے اور ایسے فیصلے کرے کہ دنیا کہہ سکے کہ پاکستان میں آزادانہ انتخابات ہوئے ہیں. اور آزادانہ انتخابات کے لیے کوئی چودھری, کوئی وڈیرا, کچھ نہیں چلنا چاہیے, اور انصاف سب کو ملنا چاہیے, قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. اس لیول پر فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے, پولنگ اسٹیشنوں پر رگنگ ہوتی ہے, کانسٹیٹوئنسی صحیح ڈیمارک نہیں کی جاتی, وہ حکومتیں اپنی مرض سے کرا لیتی ہیں, ووٹر لسٹ میں دھاندلی ہو جاتی ہے. یہ سارے چیزیں ختم کرنے کے اخراجات بے تحاشا ہو جاتے ہیں جس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. ان پہ قابو پانے کے لیے سپریم کورٹ ایک بنیادی باتیں کچھ جو ہے اصول جو ہے وہ وضع کر رہا ہے, وہ بیان کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. اور یہ بھی کہا, افتخار چودھری تو کہتے تھے کہ ہم نے فیصلے کرتے ہیں, ان پہ عمل نہیں ہوتا, بتائے کیا کریں, کورٹ کتنی اپنی تذلیل برداشت کرے. ہم نے کراچی میں فیصلہ دیا, ہم نے مطلب وہ کراچی کا فیصلہ بھی وجہ سے ہی وہاں حالات ٹھیک ہوئے تھے, کوئٹے کے فیصلے کی وجہ سے بھی ہوئے تھے. وہ آگے سے وزیر اعظم کہتے ہیں جی تھانے دار تو میں نے بھیجنا ہے, عمل درآمد تو میں نے کرانا ہے. اچھا بھائی نہیں کراؤ گے تو پھر وہ تاریخ بھی کروا لے گی اور وقت بھی کرا دے گا اور حالات بھی کروا دیں گے اور عوام بھی کروا لیں گے. بہرحال عدالتیں جو ہیں اس معاملے میں کوشش یہی کر رہی ہیں کہ آنے والے انتخابات جو ہیں وہ آزادانہ, منصفانہ اور فری ہوں. اسی بات میں کام ہو رہا ہے. اچھا میرے صاحب, چوتھا اور آخری جو سپریم کورٹ کے حوالے سے, خاص طور پر عدالتوں کے حوالے سے ایک اہم واقعہ, لاہور ہائی کورٹ میں حافظ سعید کی جو ریٹ انہوں نے دائر کی تھی وہ بھی آج زیر سماعت رہی, تو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ ریٹ جی ہے ایک توہین عدالت کا مقدمہ بھی جس میں اعتراض آسن ہے, لیکن وہ بعد میں جو وزیر اعظم کے بارے میں وہ بعد میں کرتے ہیں, لیکن یہ آپ نے اہم مقدمے کا حوالہ دیا ہے. حافظ سعید کی سر کی قیمت مقرر کر دی ہے انہوں نے کہا بھائی میں چلتا پھرتا ہوں, گھومتا ہوں, پاکستان کا شہری ہوں, میری عدالتوں نے مجھے کہہ رکھا کہ میرا کوئی جرم نہیں, میرا کوئی گناہ نہیں. تو آپ امریکہ یہ $1 کروڑ کی رقم مقرر کر رہا ہے جو 91 لاکھ روپے, کروڑ روپے بنتی ہے, کروڑ لاکھ نہیں, کروڑ روپے بنتی ہے. تو میری حکومت میری حفاظت کرے, آپ ان کو ہدایت کریں کہ وہ میری حفاظت کریں. انہوں نے کہا جی آپ حکومت کو لکھیں, ہوم سیکرٹری کو لکھیں کہ وہ کریں. مقدمے کی سماعت انہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے کہا کہ امپورٹنٹ مقدمہ ہے, آپ اس کی رپورٹ پیش کریں اور سامنے لائیں, اور تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ مقدمے کی صورتحال کیا ہے. تو حافظ سعید کا مقدمہ ایک بین الاقوامی تناظر میں اب امریکہ ٹھنڈا ہو کے ایک طرح کا بیٹھ گیا ہے, آرام سے سکون سے بیٹھ گیا ہے, اور بہرحال وہ ہے تو اہم مقدمہ. جی بالکل, آپ وزیر اعظم توہین عدالت کیس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین بتا دیتی ہے کہ بریک کا وقت ہو چکا ہے. بالکل ناظرین, یہاں چھوٹی سی بریک لیں گے, اسٹے ود اس.